نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ وطن سے محبت، اس کی شرعی کیا حیثیت ہے؟ اس بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے ایک بات کہی جاتی ہے کہ حب الوطن من الایمان، کہ وطن سے محبت کرنا یہ ایمان میں سے ہے۔ لیکن یہ حدیث گھڑی ہوئی ہے، بنائی ہوئی ہے، اس کو حدیث کہہ کے پیش کرنا یا بات کہنا ناجائز اور حرام ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ مضمون درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس مضمون کے اوپر، اس بارے میں، یعنی اس عنوان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بہت ساری باتیں ہیں جن میں اس طرف اشارہ ملتا ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ حدیث درست ہو، یہ تو بالکل غلط ہے، گھڑی ہوئی ہے، اور اس کا ایمان سے تعلق نہیں ہے، بلکہ ایک فطری جذبہ ہے انسان کا اپنے ملک سے محبت ہونے کا، اس میں کوئی قباحت اور مذائقہ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری ایسی احادیث مل جائیں گی جس میں باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہر سے، مکہ سے محبت کا اظہار کیا، اپنے شہر مدینہ سے محبت کا اظہار کیا، اور مختلف عنوانات سے یہ باتیں ہمیں سننے کو، پڑھنے کو ملتی ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کرنا پڑی مکہ سے اور مدینہ کی طرف آپ جا رہے تھے، تو اس موقع پر آپ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے جو صحیح ابن حبان میں آئیے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ الفاظ ادا فرمائے: ما اطیبک من بلدۃ واحبک الی ولولا ان قومی اخرجونی منک ما سکنت غیرک۔ مکہ کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہجرت کے موقع پر، یعنی کہ اے مکہ تو کتنا پاک ہے اور میرا محبوب شہر ہے، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں کہیں اور نہ رہتا کسی صورت تجھے چھوڑ کر۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے تو وہاں آپ نے یہ فرمایا کہ اللہم حبب الینا المدینۃ کما حببت الینا مکۃ واشد، اللہم بارک لنا فی ساعها ومدها وانقل وباءها الى مہیا، مہیا ای الجحفہ۔ یہ بھی صحیح ابن حبان میں ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں یہ دعا فرمائی کہ مدینے کی محبت اے اللہ ہمارے دلوں میں بسا دے، مکہ کی محبت سے زیادہ بسا دے، اور اس کے ساع میں، جس میں ناپا تولا جاتا ہے، غلہ، مد میں جس میں پانی وغیرہ تولا جاتا ہے، دودھ وغیرہ، ان سب میں برکت عطا فرما۔ یعنی خوب یہاں پہ غلہ اگے۔ وہ بیماری کی جگہ تھی، یثرب کہلاتی تھی، تو وہاں وبا ہوتی رہتی تھی، فضا اچھی نہیں تھی، فرمایا کہ اس کی وبا کو بھی یہاں سے دور کر دے۔ اسی طریقے سے امام بخاری ایک حدیث لے کر آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سفر سے کسی واپس آ رہے ہوتے تھے، کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قدم من سفر فابصر درجات المدینہ فاودع ناقته وان كانت دابة حركها، قال ابو عبد الله زاد ٹھیک ہے، حركها ای حركها من حبها، یہ راویوں نے اس میں کچھ اضافہ جو کیا ہے اپنی بات سمجھانے کے لیے۔ تو سفر سے واپسی پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہوتے تو مدینہ جب نظر آنے لگتا تھا، اس کے مکانات، اس کے راستے، اس کے علاقے سمجھ میں آتے، دور سے اب مدینہ میں پہنچ رہے ہیں، داخل ہونے والے، تو آپ اپنی سواری کو خوب مدینہ کی محبت میں تیز کر دیا کرتے تھے کہ وہ اپنے گھر پہنچ رہے ہیں، بہت خوش ہوتے تھے، اسی خوشی کا اظہار فرماتے تھے۔ اسی لیے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں فتح الباری میں گویا یہ تفسیر بیان فرما رہے ہیں اسی چیز کی، کہہ رہے ہیں کہ اس میں دلالت ہے، فیہ دلالت علی فضل المدینہ، مدینہ کی فضیلت پہ، وعلی مشروعیت حب الوطن والحنین الیہ، اور اس میں جو ہے وہ اس بات کی بھی مشروع ہونے کی دلیل ہے، تو مدینہ کی فضیلت ثابت ہوئی، دوسری یہ بھی ثابت ہوئی کہ ملک سے محبت کرنا یہ دین کا حصہ ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل سے پتہ چلا۔ اور اسی طرح سے
امام ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ جو مالکی فقہ کے بڑے امام ہیں، انہوں نے بھی صحیح بخاری کی شرح کی ہے اور وہ سینئر ہیں، اور تو فرمایا انہوں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی محبت میں اپنی سواری کو تیز کرتے تھے، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وطن اب تھا اور اس میں آپ کے اہل و عیال تھے، اور آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب تھے آپ کے گھر والے۔ جہاں انسان کے گھر والے ہوتے ہیں اس میں قدرتی طور پر انسان کو محبت ہوتی ہے، وہاں لوٹ کر آنا چاہتا ہے، خوش ہوتا ہے، اس پر فطری عمل ہے یہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل میں بہترین نمونہ ہے، اور آپ نے امت کو سفر ختم ہونے کے بعد جلدی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹنے کی تعلیم دی ہے کہ اپنا وقت ضائع نہ کریں، بس جب فارغ ہو جائیں تو فوراً گھر واپس پہنچیں۔ اس سب سے بھی یہ اندازہ ہوا کہ یہ محبوب ہے، اپنے وطن کو محبوب رکھنا یہ مستحب ہے، اس میں بھی کوئی مذاقہ نہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو حضرت ورقہ بن نوفل والا واقعہ ہے کہ ان کو جب یہ پتہ چلا اور لے کے چلے گئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملاقات کے لیے، تو فرمایا کہ حاضر ناموس، یہ وہی ناموس ہے الذی نزلہ اللہ بہ علی موسیٰ، کہ جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر بھی بھیجا۔ تو فرمایا یا لیتنی فیہا جزع، کہ میں اس وقت ذرا کاش اس زمانے میں ذرا جوان ہوتا، یا لیتنی اکون حیا، میں اس وقت ذرا زندہ رہتا، اس یخرجک قومک، جب آپ کو آپ کے قوم کے لوگ نکال دیں گے۔ تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا مجھے نکال دیں گے؟ اور اس میں اسی طرف اشارہ ہے کہ ان تمام باتوں میں سے قوم کی جانب سے جلا وطنی جو ہوئی اس پر غم فرمایا آپ نے اور دکھ کا اظہار فرمایا، یعنی کہ ملک سے جدائی سہنا آپ کو مشقت محسوس ہوئی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے ملک سے محبت ہونے میں کوئی مذائقہ نہیں، کوئی قباحت نہیں، لیکن ظاہر بات ہے اس کو، یہ حدیث تو غلط ہے لیکن یہ بات درست ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رہے کہ اب اس میں بھی انتہا ہے، دوسری انتہا، اور وہ یہ کہ ملک سے اب محبت ہے تو اسلام کو پیچھے پھینک دیا، دین کی کوئی فکر نہ رہی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ملک سے بھی محبت کرنے کی، انسان کی طبیعت ہے، اس کا مزاج ہے۔ اب وہ ملک سے ایسی محبت ہو گئی کہ بس یہاں اسلام رہے نہ رہے ملک رہے، تو یہ بھی جہالت ہے، احمقانہ حرکت ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ باپ ماں اپنے بچے کے لیے کھلونا لے کر آتی ہے، ان کی پسند کی کوئی چیز ان کو دیتی ہے، اور بچہ ان کھلونوں میں اور چیزوں میں ایسا مشغول ہو جائے کہ اماں ابا کو بھول جائے، اور بلکہ اصل یہی سمجھنے لگے ابھی کھلونے ہی سب کچھ ہے۔ بچے کو محبت ہونا فطری بات ہے، اس کے مزاج میں ہے، کوئی مذاقہ نہیں، لیکن اس پر ایسی وارفتگی، ایسی جان دے دینا کہ اس کے نتیجے میں اماں ابا کو بالکل ہی بھلا دینا، اور پھر بڑے ہوتے جائیں اور پھر بھی یہی کیفیت رہے، تو یہ مناسب نہیں۔ تو ایک طبعی محبت ہونا اپنی جگہ، لیکن شریعت جب آئے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آئے تو وہ ان سب سے بڑھ کر ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ و شعور عطا فرمائے۔